बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम सहाफ़ी ख़वातीन और हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ बड़े शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। आज आपको पता है कि ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक इंसिडेंट जो डगारी में हुआ है उसके हवाले से है। सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की अपने कोलीग्स की तरफ से, अपनी हुकूमत की तरफ से, अपनी जमात की तरफ से और बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। एक इंतहाई सफ़ाकाना, इंतहाई बहमाना और इंसानियत का कत्ल है, और इसको आप जहालत कहें, इसको आप जो नाम देना चाहें वो दें। मज़म्मत के बाद मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी लेके जाऊंगा, बिकॉज़ आपका भी इंटरेस्ट होगा। उससे पहले मैं ये बताऊं कि जब ये वाक़या मेरे नोटिस में आया सोशल मीडिया के तवसत से, बल्कि इनफैक्ट सोशल मीडिया में वायरल होने से पहले भी मेरे पास इसकी जो वो थी, एक दोस्त ने वीडियो शेयर की और मैंने उस पर फ़ौरन नोटिस लिया। आईजी पुलिस को ये हुक्म दिया कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर मुलज़मान को गिरफ़्तार करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियली एक और फिर लेटर ऑन 11 और लोग जो हैं वो इस केस में अभी तक गिरफ़्तार हो चुके हैं। मज़ीद गिरफ़्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं, और उन गिरफ्तारियों में एक कबायली सरदार साहब जो हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे यहाँ, आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस कबायली माशरे में जो कबीले का सरबराह होता है उसकी एक बड़ी डिग्निटी और रिस्पेक्ट होती है। कीपिंग इन व्यू दैट हमने एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया टू अरेस्ट हिम। जो मर्जी इस केस में इन्वॉल्व होगा हम उसको ज़रूर अरेस्ट करेंगे, ज़रूर कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करेंगे और अदालतों से सज़ाएं दिलाने की कोशिश करेंगे। अब ज़ाहिर है इसकी मैं बिल्कुल भी कहीं किसी भी सूरत में विक्टिम जो है उसकी ब्लेमिंग पे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन कम से कम हकीकत भी पाकिस्तान के लोगों को मालूम ज़रूर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द रियलिटी एंड दिस इज़ द इंटरेस्ट। लोगों का भी इसमें इंटरेस्ट है कि ये वाक़या हुआ कैसे है, इसके पीछे क्या कार फरमा थे, वो जो अवामिल थे। उसमें मैं मुख्तसर, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मैंने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ये ख़बरें चल रही हैं कि ये शायद न्यूली मैरिड कपल थे। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल, उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था इनका आपस में। जो बच्ची थी जो मारी गई हैं, जो शहीद हुई हैं, उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं, और उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। तो ये एक इसका आहिस्ता आहिस्ता जब और डिटेल्स आती जाएंगी, कम से कम पाकिस्तान के लोगों को ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बल्कि मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पे भी एक आध जगह पे मेरी नज़र से गुजरा है कि वो उनको न्यूली मैरिड कपल शो कर रहे हैं। तो दिस इज़ द रियलिटी। लेकिन कत्ल है, जुर्म है, चाहे कुछ भी किसी ने किया हो, किसी को ये अख्तियार हासिल नहीं है कि इस बेदर्दी के साथ, इस घनौने अंदाज में वीडियोस बनाकर या किसी भी सूरत में किसी इंसान का कत्ल करें और किसी खातून का कत्ल करें। बिल्कुल ना माशरा इसकी इजाज़त देता है, ना हुकूमत इसकी इजाज़त दे सकती है, ना हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत में इन कातलों के साथ इतनी सी भी हमदर्दी रखती है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि रियासत हमेशा मजलूम के साथ रही है, रियासत इस केस में भी उन 2 मजलूमों के साथ रहेगी जिनका बहमाना कत्ल किया गया है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये ईद से पहले का वाक़या है। इनके जो पिक्चर थे फेसबुक पर पहले भी आ चुके थे, लेकिन वीडियो बाद में वायरल हुई अब 2 रोज़ पहले। वहाँ पर जो पुलिस है या इंतज़ामिया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? उनको कैसे इल्म नहीं था या इल्म था, उन्होंने पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? वहाँ के जिम्मेदारों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? एक तो ये है कि मैं पहले आपको ये बता दूं कि हम कार्रवाई कर चुके हैं। हमने अपने स्पेशल ब्रांच का जो डीएसपी था वहाँ का, उस इलाके का, उसको सस्पेंड कर दिया, और उसको इसी बुनियाद पर सस्पेंड किया कि उसने हुकूमत को बताना था। उसकी ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत तक ये इल्म लेकर आए जाए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम में एक FIR नाम की चीज़ है जिसको फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो इस केस में, किसी भी केस में जब क्राइम होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आके विक्टिम देता है। इस केस में विक्टिम जो है उनके 15 साल बेटा भी है, उनके माँ बाप भी हैं, दूसरा विक्टिम जो है उसके भी भाई बहन हैं, माँ बाप हैं। इस केस में कोई एक शख्स भी आके विक्टिम बनने को तैयार नहीं है, आके FIR करने
کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اس حد تک آپ اس معاشرے کی پستی کو دیکھیں کہ جب پولیس چھاپے مارنے جا رہی ہے تو وہاں پر مرد سارے بھاگ گئے ہیں اور جو خواتین ہیں وہ گھروں سے نکلتی ہیں اور پولیس پہ پتھراؤ کرتی ہیں. اب ایسی سوسائٹی میں اب سوسائٹی کہاں جا رہی ہے, یہ وہ کوشچن مارک ہے. پھر آج سوشل میڈیا میں میرے دوست, آپ لوگ کیونکہ بہت قابل احترام ہیں, آپ ڈگاری کو سمجھتے ہیں کہ ڈگاری کیا ہے. شاید وہ لوگ جو کراچی بیٹھے ہیں, جو لاہور بیٹھے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ ڈگاری کیا ہے. لیکن پھر بھی کیا یہ کسی نے انویسٹیگیشنز کی ہیں, انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے, کسی سوشل میڈیا نے, کسی میڈیا کے دوست نے, کسی جرنلسٹ نے؟ نو, قاتلوں کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ویڈیو دی ہے تو پورے پاکستان کو پتہ چلا ہے. کسی اور نے یہ انویسٹیگیشن نہیں کی ہے. تو ہم نے تو ڈی ایس پی کو سسپینڈ بھی کر دیا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ حکومت تک یہ بات اس واقعے کی نوعیت کا بتائے. لیکن کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے اسپیشلی ٹیلی فون کیا ہے اور اس کو اس کا ٹیسٹ کیس مجھے بتایا ہے, میں اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس ہی لے رہا ہوں. میری ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ ان معصوم لوگوں کے ساتھ ہیں جو قتل ہوئے ہیں. کس حالت میں ہوئے ہیں, کیا ہوا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, دیٹ از ناٹ مائی ہیڈ ایک. لیکن میں بتانا ضرور چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو کہ سوشل میڈیا میں جو چیز آتی ہے وہ بسا اوقات ٹوسٹ ہو کے آتی ہے. تو یہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک آئے اور فارورڈ کر دیں, فارورڈ والی کہانی کی بجائے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی طرف زیادہ ہمیں ایک دوسرے کو انکریج کرنا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیز آر دا ریئلٹیز. حکومت جو ہے وہ گرفتاریاں مزید بھی کرے گی اور ان شاء اللہ تعالی ہم عدالتوں میں ان قاتلوں کو پیش کریں گے. بتائیے گا کہ جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے مارا انہی قاتلوں نے ویڈیو وائرل بھی کی, تو 2 مہینے وہ چپ کیوں رہے؟ کیا اسے کوئی مفادات ہوں گے جو وہ خاموش رہا, وہ پورے نہیں ہوئے تو اس کے بعد اس نے ویڈیو وائرل کر دی؟ اور دوسرا یہ کہ آپ بھی ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں, یہ فیصلے آج بھی جرگوں میں ہوتے ہیں, تو آپ ان جرگوں کے فیصلوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ فیصلے اتنا ایک سینسیٹیو معاملہ جرگے میں حل کر دیا؟ دیکھیے بات آپ کی درست ہے. اگر میں اس کے ڈینائل موڈ پہ چلا جاؤں کہ نہیں ایسے جرگے نہیں ہوتے ہیں, تو یہ تو ہم سب یہاں کے آپس کے لوگ بیٹھے, میں کسی بھی چیز میں ڈینائل موڈ پہ نہیں جانا چاہتا ہوں. اور جو ریئلٹیز ہیں وہ لوگوں کو ریئلٹیز پتہ ہونی چاہیے. یس, اس طرح کے جرگے ہوتے ہیں, اس طرح کے جرگوں کو حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں, اور بہت سارے ایسے جرگے ہوئے ہیں جن کو روکا بھی گیا ہے, جن کے اوپر ایکشنز بھی لیے گئے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے شاید بہت سارے خود ایسے قبائلی جرگوں کے وکٹم بھی رہے ہیں. لیکن حکومت کا اپنا ایک نظام ہے, ریاست کا اپنا ایک نظام ہے. ریاستی نظام جو ہے وہی قانون اور آئین ہے. ہمیں پاکستان کے آئین کے مطابق چلنا ہے. ہم کسی جرگے کو نہ پروموٹ کریں گے, نہ کسی جرگے کو انکریج کریں گے, بلکہ جو آئینی راستہ ہے, آئینی راستے سے ہی لوگوں کو انصاف دلائیں گے. یہ بتائیں 2007 اور 8 آپ کے اپنے علاقے میں, ظاہر ہے آپ کا خود تعلق جو ہے قبیلے سے ہے, 19 girls were traded to settle a tribal dispute. آپ نے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. امپیونٹی ہے سر, عام آدمی کا کام نہیں ہے. جو بندوق بردار لوگ ہیں یہ وہی کرتے ہیں. تو what the government is doing, 3-4 کیسز میں زیادہ آپ کو ریفرنسز دے سکتا ہوں. میں بھی آپ کو کچھ 6-7 ریفرنسز دے سکتا ہوں کہ سوشل میڈیا میں جو چیز آتی ہے 4 دن بعد وہ بخار اتر جاتا ہے, یا میڈیا میں جو چیز آتی ہے وہ بخار اتر جاتا ہے. جس کیس کا آپ ذکر کریں, I was the one on the very first day I highlighted that. تو میں نے ان ٹرائبل نارمز کو سائٹ پہ کر کے, آپ کچھ دوست تو اس بات کے گواہ ہیں کہ ان ٹرائبل نارمز کو سائٹ پہ کر کے ایک سٹیپ آگے آیا, اور میں نے بتایا کہ آئین اور قانون اس کی گنجائش نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیز جو ہے وہیں پر سیٹل ڈاؤن بھی ہو گئی. یہ جو ڈگاری واقعہ پیش آیا, یہاں پہ جو 2 قتل ہوئے, مختلف قبائل کے جو سردار ہیں انہوں نے جو موجودہ سردار کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے حوالے سے مذمت کی ہے واقعی کی, اور کہا گیا ہے کہ چادر اور چاردیواری کو پامال کیا گیا ہے. تو یہ پریشر لانے کی کوئی دیکھیے, آپ کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ اول تو وہ سردار صاحبان جتنے بھی ہیں قابل احترام ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, I don't want to respond them but I want to respond you, کہ میں کسی پریشر میں نہیں آتا ہوں. یہ کم سے کم آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہونا چاہیے, بلوچستان کے لوگوں کو بھی, کہ میں پریشرز نہیں لیتا ہوں. جو قانون کا راستہ ہے, جو آئین کا راستہ ہے, میں اس کے مطابق چلتا ہوں. کوئی آ کے دھرنا دے 100 دن کے لیے بھی میں پریشر میں نہیں آتا ہوں. کوئی آ کے کہہ کہ بلوچستان کی سڑکیں بند کریں گے, ہم نے سڑکیں کھلوا کے آپ کو دکھا دیں, میں پریشر میں نہیں آتا ہوں. میں اس کیس پہ بھی کسی پریشر میں نہیں آؤں گا. جو آئین اور قانون کا راستہ ہوگا, جو وکٹمز کو سپورٹ کرے گا, جو وکٹم جو بیچارے مارے گئے ہیں ان کو انصاف دلا
بچانے میں جو بھی راستہ اختیار کیا جائے گا وہی راستہ اختیار کیا. جی بیٹا سر آرام تسلی سے. گزشتہ ایک سال میں اسی طرح 17 مرد اور 17 خواتین جو ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مارے گئے ہیں سر. گزشتہ ہفتے بھی بولان کے علاقے باغ میں جو ہے سر ایک خاتون اور اس کو اس طرح بے دردی سے مار دیا تھا اور پھر یہی الزام لگا دیتے ہیں کہ اسے سیاکاری کے الزام میں مارے گئے ہیں سر. اس کے لیے سر پلیز بھی FIR کہا جاتے ہیں, FIR درج نہیں ہوتے اور ہم میڈیا بھی خبر چلا دیتے ہیں کہ سیاکاری کے الزام ایک مرد اور ایک خاتون مارے گئے ہیں سر. اس طرح ہو میں آپ کے کمنٹس کے ساتھ سہمت ہوں کہ ہمیں معاشرے کو, میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا معاشرہ کس پستی میں جا رہا ہے کہ ہم ان قاتلوں کی گرفتاری کے لیے جاتے ہیں, وہ پتھر مارتے ہیں. بحیثیت سوسائٹی وی ہیو ٹو تھنک کہ آج ہمارے خاص طور پہ نصیر آباد میں کہ یہ جو واقعات ہیں جن کو آپ بھی کوٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے کوئی ایکٹیو رول جہاں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہاں سول سوسائٹی کو آگے آنا پڑے گا, وہاں میڈیا کو آگے آنا پڑے گا, تاکہ ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس دیں کہ یہ جہلیت ہے, یہ جہلیت, یہ قبائلیت نہیں ہے, یہ جہلیت ہے. تو جہلیت اور قبائلیت میں فرق جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے. ہم اس کو صرف ایک قبائلی واقعہ کر کے ہم اس کو جب ٹیسٹ کیس بنائیں گے تو مجھے امید ہے کہ ان چیزوں کو بہت حد تک ذہن کی. سر یہ بتائے گا کہ ایکچوئل مطلب ہوا کیا کہ جو لڑکی کے خاتون کے خاندان والے اس قتل میں ملوث ہے, دونوں قبائل ملوث ہے. دیکھیے جس سے دوسری چیز یہ کہ 212 خواتین 2019 سے قتل ہوئی ہے. کوئٹہ میں یہ 25واں مطلب قتل ہے جو ہوا ہے 2021 سے. تو سول سوسائٹی کا مطالبہ ہے کہ قانون سازی ہونی چاہیے, مطلب اس کو عام قتل کیس کے طور پہ آپ لیتے ہیں, اس طرح کا کوئی میکینزم قتل کیس نہ دیکھیں. بالکل جی, میں اس کو روکنے کے لیے آلریڈی ہمارے قانون موجود ہیں. میں لیکن آپ کے سامنے ڈاکٹر ربابہ بلیدی صاحبہ اور میڈم راحیلہ درانی اور مینا بلوچ صاحبہ کی ذمہ داری لگا رہا ہوں کہ وہ اس کو اسٹڈی کریں گے, اور جہاں قانون میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوگی ہم بالکل فور فرنٹ جائیں گے, ہم اس قانون کو تبدیل کریں گے. جہاں قانونی طریقے سے روکا جا سکتا ہے, جہاں معاشرتی طریقے سے روکا جا سکتا ہے, وہاں حکومت سے زیادہ سول سوسائٹی کا رول ہے, اور سول سوسائٹی کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ.